توحید خالص کیسے عطا فرمائی؟ سورہ اخلاص کی شکل میں. تو رب نے اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اللہ نے توحید ڈائریکٹ نہیں لکھی. اب ذرا یہاں سے لم یلد ولم یولد کو سمجھیے. ڈائریکٹ توحید کی دعوت نہیں. میرا رب چاہتا تو یوں فرما سکتا تھا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیا پیار بھرے بول ہے. یوں جی چاہتا ہے کہ بس ان کو گنگناتا رہے، ان کو پھر سے دہراتا رہے دہراتا رہے دہراتا رہے، اور اتنا دہرائے دہرا کر زندگی کی آخری سانس ہو جائے اور اللہ احد اللہ الصمد کے بول بولتا بولتا مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو. مگر میرے رب نے یوں ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کا ہم سر کوئی ہے ہی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں. کیا خالص ہے، چنا ہوا عقیدہ، دلوں میں اترتا ہوا عقیدہ، دلوں کو موہ لینے والا عقیدہ، اللہ سے جوڑنے والا عقیدہ، اللہ کے قریب کرنے والا عقیدہ، توحید خالص. مگر جب میرے رب نے توحید کو خالص کر کر اس امت کو دیا تو کہا کہ تمہارا اللہ احد کہنا مانوں گا نہیں، اللہ الصمد کہنا مانوں گا نہیں، لم یلد ولم یولد کہنا مانوں گا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کہنا مانوں گا نہیں. تب تک جب تک مجھے ماننے سے پہلے میرے محبوب مصطفیٰ کو نہیں مانوں. جب تک مجھے ماننے سے پہلے میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں. کیسے؟ اس نے پہلے یہ نہیں کہا اللہ احد، اس نے کہا کل کل کل. اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب لب کھول دینا، میرے محبوب لب واک کر دینا، میرے محبوب بول دینا، میرے محبوب کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، میرے محبوب فرما دیجئے. اب یہ جو کل ہے، یہ کل ہے، کل یہ ہے ایمان کی جڑ. یہ جو کل ہے یہ ہے ایمان کی بنیاد. ایمان یہاں سے پھوٹتا ہے، کل سے پھوٹ رہا ہے. کیسے کہ وہ مخاطب جو محبوب ہو گیا، اگر وہ چاہتا براہ راست ہمیں چاہتا بتانا، ہم صبح صبح اٹھتے تو سب کے دلوں میں آنا جاتا لا الہ الا اللہ. کون انکار کر سکتا تھا؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں؟ وہ قادر ہے. وہ چاہتا تو رات کو آسمان پر جلی حروف سے، نورانی حروف سے لکھا ہوا ہوتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو معبود واحد ہے. کون انکار کر سکتا تھا؟ مگر نہیں، ہمیں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے، ہمیں امتحان گاہ میں بھیجا ہے. وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور وہ کہتا ہے امتحان یہ لینا ہے کہ مجھے ماننا ہے تو مجھ سے پہلے میرے محبوب کو مان کر. حبیب آپ بتا، آپ کے بتانے پر یہ پھر ہمیں ایک مانے، تب مولا کو یوں لگتا ہے جب پھر مصطفیٰ کے بتانے پر جب بندہ کہتا ہے اللہ احد اللہ صمد، اب وہ کہتا ہے ہاں ہاں اب ہم تمہیں ایمان کی دولت سے نوازتے نوازتے نوازتے. من کو چھونے والی کیفیت ایسے. اللہ غنی. نقطہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ اپنا آپ بھی نہیں منوا رہا، اپنا آپ بھی نہیں منوا رہا، وہ پہلے محبوب کو منوا رہا ہے، محبوب کو منوا کر پھر خود کو منوا رہا ہے.
اور ہوا میں اشارہ ہے شب معراج کی طرح، شب اسرا کے دولہا کو مان کر آؤ، اسے مان کر آؤ جو ہمیں تک کر آ رہا، جو ہمیں دیکھ کر آ رہا۔ وہ خلوق میں واحد تو ہے جس نے حسن لم یزل کو، حسن لم یزل کو بے نقاب رکھا ہے۔ کونین کی ہر چیز کا سامان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کونین کی ہر چیز کا سامان محمد ہے۔ توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اخلاص اللہ احد سے شروع ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں سراسر توحید ہے، اور وہ سورت جس میں سراسر توحید ہے اس کا ٹائٹل میرے رب نے رسالت رکھا ہے۔ اخلاص کے لفظ سے یوں لگتا ہے کہ رب کو ایک ماننے میں بھی خالص رہنا اور خالص عقیدہ مصطفیٰ کے قدموں سے لینا۔